اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ ان کو اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا؟ جب ایک شخص ان کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو منع کیوں کر دیا؟ علامہ محمد اقبال کو ہرن کی کھال پر چلنے سے کس نے منع کیا تھا؟ جب علامہ محمد اقبال لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں مدفون ہیں تو پھر ترکی میں ان کی قبر کیوں بنائی گئی؟ جب ایک مولانا نے علامہ محمد اقبال کو داڑھی رکھنے کا کہا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تو انہوں نے قبول کرنے کی کیا شرط رکھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں علامہ محمد اقبال کی زندگی کے بارے میں بہت سے دلچسپ اور حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ دوستو، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت حسن مزاج رکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوست چودھری شہاب الدین سے ملنے ان کے گھر گئے۔ چودھری صاحب بہت کالے تھے۔ بتایا گیا کہ چودھری صاحب غسل خانے میں ہیں۔ علامہ محمد اقبال کچھ دیر انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب چودھری صاحب باہر آئے تو علامہ اقبال نے فرمایا، پہلے آپ ایک بات بتائیے، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ چودھری صاحب نے کہا، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علامہ نے جواب دیا، نالی میں بہت سا کالا پانی بہہ کر آ رہا ہے، بہت کارگر صابن معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ علامہ سے سوال کیا گیا کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ جواب دیا، حیرت۔ پھر سوال ہوا، عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا، عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، تو آپ نے یہ کیوں لکھا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ علامہ نے مسکرا کر جواب دیا، دوسرا مصرع بھی تو پڑھیے جس میں اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ فقیر سید وحید الدین کے ایک عزیز کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ لوگ کتوں کے ہمراہ علامہ سے ملنے چلے آئے۔ یہ لوگ اندر جا بیٹھے اور کتے موٹر ہی میں رہنے دیے۔ اتنے میں علامہ کی ننھی بچی منیزہ بھاگتی ہوئی آئی اور باپ سے کہنے لگی، ابا ابا، موٹر میں کتے آئے ہیں۔ علامہ نے احباب کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تو آدمی ہیں۔ علامہ محمد اقبال تمام عمر اسلام کی شان اور مسلمانوں کے بارے میں شاعری کرتے رہے، لیکن اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے میں مشورے کے لیے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ کو اس مقدمے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا پھر بھی کسی نہ کسی سلسلے میں مشورے کے لیے آ دھمکتے اور ساتھ ہی اقبال کو نصیحت بھی کرتے رہتے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے انہیں کیا کیا فرائض انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے کہ آپ عالم دین ہیں اور شریعت کے حامی، لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے جو اسلامی شعار ہے۔ علامہ ان روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، مولانا آپ کی تلقین کا مجھ پر بہت اچھا اثر ہوا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں۔ یہ بجا ہے کہ مسلمان کے منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی تو شریعت کے خلاف ہے۔ لائیے ہاتھ، میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجئے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ ہی علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ علامہ محمد اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کے درمیان بڑا گہرا روحانی تعلق موجود ہے۔ علامہ اقبال خود کو مرید ہند اور مولانا جلال الدین رومی کو پیر رومی کہتے تھے۔ حکومت ترکی نے علامہ محمد اقبال کی اس گہری محبت کے اعتراف کے طور پر مولانا جلال الدین رومی کی قبر مبارک کے قریب پاکستان کے اس قومی شاعر کی ایک علامتی قبر بنا رکھی ہے، جس پر یہ الفاظ کندہ ہیں، پاکستان کے ملی شاعر علامہ محمد اقبال عزیزی مرشدی حضرت مولانا۔ یہ علامتی قبر 60 کی دہائی میں علامہ محمد اقبال کی مولانا جلال الدین رومی سے انسیت دلی لگاؤ کی عکاسی کے طور پر بنائی گئی۔ ترک باشندے بھی پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال سے بڑی گہری محبت کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، وزیر اعظم احمد داؤد اور کابینہ کی اکثریت علامہ سے بڑی متاثر ہے۔ علامہ کی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا تو انہوں نے اسے قبول کرنے کی یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد مولانا میر حسن کو بھی شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے۔ حکام نے یہ سوال اٹھایا
کہ ان کی کوئی تصنیف نہیں، انہیں کیسے خطاب دیا جا سکتا ہے؟ علامہ نے فرمایا ان کی یعنی کہ مولانا کی سب سے بڑی تصنیف خود میں ہوں۔ چنانچہ حکومت کو ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینا پڑا۔ خلافت تحریک کے زمانہ میں مولانا محمد علی اقبال کے پاس آئے اور ملامت کرتے ہوئے بولے، ظالم تم نے لوگوں کو گرما کر ان کی زندگی میں ہجان برپا کر دیا ہے، خود کسی کام میں حصہ نہیں لیتے۔ اس پر اقبال نے جواب دیا، تم بالکل بے سمجھ ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو قوم کا قوال ہوں، اگر قوال خود وجد میں آ کر جھومنے لگے تو قوالی ہی ختم ہو جائے۔ ایک دفعہ اقبال سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہوا؟ تخیل کی بلندی، سوچ کی اتنی وسیع پرواز، اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھا ہے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق تھا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جاتا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال کو چائے پر مدعو کیا۔ راجہ صاحب کے کمرے میں ہرن کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ علامہ اقبال ان سے بچ بچ کر گزرے۔ راجہ نریندر ناتھ نے حیران ہو کر وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب میں بتایا کہ میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ میری دی ہوئی جائے نماز استعمال نہ کرنے کا سبب بتاتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا چلنے سے انسان کے دل میں لاشعوری طور پر غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی مسلمہ بات ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ راجہ نریندر ناتھ اس جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کئی منٹ تک وہ خاموش کھڑے علامہ اقبال کے چہرے کو تکتے رہے۔ علامہ اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد چونیا میں جج کے عہدے پر مامور تھے۔ وہاں ایک گیانی سکھ تھا جس کی تقریر کی بڑی دھوم تھی، بڑا جادو بیان تھا۔ شیخ صاحب بھی اس کی تقریر سننے کے شوق میں گاہے بگاہے سکھوں کے گردوارے جایا کرتے تھے۔ بیدی خاندان کا یہ انارکلی گردوارہ میں تھا اور بڑے کھلے دل سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خدمت میں لے چلیے۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شیخ اعجاز احمد اس سکھ مقرر کو اپنے ہمراہ لے کر لاہور آئے اور علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سکھ نے پہلے اپنے مشرف بے اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، پھر بولا کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، خرچ زیادہ، آمدنی کم ہے، کیا اچھا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد میری مالی امداد کی بھی کچھ صورت نکل آئے۔ علامہ اقبال اس گیانی سکھ کی زبان سے مالی امداد کا ذکر سن کر متاثر بلکہ متاسف ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اول تو مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں جہاں سے نو مسلموں اور ضرورت مندوں کی مالی مدد کی جاتی ہو۔ دوسرا یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے مالی امداد کی شرط، یہ بات کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد ضلع گوجرانوالا میں ایک بزرگ سے ملنے گئے۔ یہ بزرگ گاؤں سے باہر چارپائی پر بیٹھے چند صاحبوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی خرگوش جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور چارپائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس خرگوش کا جو کتے تعقب کر رہے تھے وہ چارپائی پر آدمیوں کو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر گئے، بلکہ یوں کہیے کہ ڈر گئے۔ وہ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خرگوش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عقلمند، پناہ بھی لی تو انسان کی۔ علامہ اقبال یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا چہرہ تمتماتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر رکت طاری ہو گئی۔ انہوں نے صوفے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی اور زارو قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو جو ابھی تک چھلک رہے تھے اب موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ گیانی حکیم نے اس حکیمانہ مثال کو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ نوبل پرائز ایک دفعہ طلبہ کا ایک گروپ ان سے ملنے آیا۔ انہوں نے عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ طلبہ کا خیال تھا کہ جب دنیا کی بڑی بڑی سرکردہ شخصیتوں اور ہندوستان میں بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور تک کو نوبل پرائز مل چکا ہے تو علامہ کو کیوں نہیں ملا؟ اتنی باوقار شخصیت ہونے کے باوجود علامہ اقبال جو طلبہ کے ہر سطح کے سوالات کو خندہ پیشانی سے سن لیا کرتے تھے، قدرے مسکرائے اور فرمایا، اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر مجھ سے یہ سوال کیا جانا چاہیے تھا
کہ میں کون سے کارہائے نمایاں انجام دینے پر اس کا مستحق سمجھا گیا ہوں، لیکن نہ ملنے پر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کے اس انکسار اور دلیل امیز جواب کے بعد طلباء کے لیے اس موضوع پر بحث کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ بے شک علامہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر ہم علامہ کی زندگی اور ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں تو ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آج تک جتنا میں نے علامہ کو پڑھا ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے علامہ کو کچھ نہیں پڑھا۔ ابھی علامہ کے بارے میں پڑھنا بہت باقی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا علامہ کو پڑھنے کے بعد کیا ہم علامہ کو جان پائیں گے، تو میں اپنی بات کا اختتام اس مصرے پر بھی کروں گا جو کہ علامہ نے خود فرمایا تھا کہ اقبال تو خود نا آشنا ہے، اقبال تے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔